بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ خلق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اہل سبا کا ذکر فرمایا ہے۔ سبا بن یشجب بن یورم بن قحطان، یہ اس علاقے کی شاخ تھی جو یمن کے علاقے کے اندر آباد تھی۔ یمن کا علاقہ بڑا تاریخی علاقہ ہے۔ یمن کے علاقے کے اندر ہی قوم عاد کے آثار، یمن کے علاقے کے اندر ہی قوم طبا بادشاہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے۔ اللہ خلق کائنات نے، اور یہی سے اسی علاقے سبا کے اندر جو تھی ملکہ سبا، جسے تاریخ آج بھی ملکہ بلقیس کہتی ہے، تو باہر کیف اللہ خلق کائنات نے اس قوم پر ایسی نوازش فرمائی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں کے اندر ہی نشانی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، ان کے دونوں جانب، ان کے دائیں جانب، ان کے بائیں جانب، دونوں جانب کیا تھے؟ باغات تھے۔ رب العالمین نے ان کو باغات کی دولت سے نوازا تھا، اور رب العالمین نے پھر حکم کیا فرمایا، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اس کے ساتھ کیا کرو؟ واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ عمدہ شہر ہے۔ ورب غفور، اور اوپر سونے سے سہاگا کیا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا غفور ہے، جو بڑا بخشنے والا ہے۔ کہ اے اہل سبا، تمہیں رب العالمین نے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور میرا شکر ادا کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تفاسیر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ہر طرف سے باغات ہی باغات ہیں، اور کوئی اگر عورت نکلتی تھی تو وہ تھوڑی دور جا کر واپس آ جاتی تھی، اس کا جو ٹوکرا ہے وہ پھلوں کے ساتھ بھر جاتا تھا، اور پھل اتنے زیادہ تھے اسے درختوں سے توڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، اور جو گرے ہوئے پھل ہوتے تھے، اعلیٰ قسم کے شیریں پھل ہوتے تھے، اس کا وہ ٹوکرا بھر کر گھر کے اندر واپس آ جاتی۔ تو حضرات محترم، اس عورت کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ خلق کائنات نے اتنا نوازا تھا، ان کے علاقے کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے نہ تھے، ان کے علاقے کے اندر کوئی موذی جانور نہ تھے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا، یہ سورۃ السبا 22ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں اس کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 اللہ خالق کائنات کی اس کے اندر ذکر فرمایا پروردگار عالم نے فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام مرسلین علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور ان تک پیغام پہنچاتے رہے کہ اے لوگوں، صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور وہ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ یہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو سمجھایا گیا لیکن یہ قوم نہ سمجھی۔ تقریباً 12 سے 13 انبیاء کرام مرسلین علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے، لیکن اس قوم نے اعراض کیا۔ جب اس قوم نے اعراض کیا، اللہ خالق کائنات نے پھر وہی جو پانی ان کے لیے رحمت تھا، جس سے ان کے باغات ہوتے تھے، اللہ خالق کائنات نے پھر ان کے بند کو توڑ دیا۔ جب دریا کا بند ٹوٹ گیا تو یہ سارا شہر سیلاب کے اندر غرق ہو گیا، اور جہاں ان کے فروٹ ہوتے تھے، اعلیٰ قسم پھلوں کے میووں کے جو درخت ہوا کرتے تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور رب العالمین نے وہاں پر جھاڑی دار درختوں کو پیدا فرمایا، کیکر کے درختوں کو پیدا فرمایا، بد ذائقہ پھلوں کے درختوں کو پیدا فرمایا، اور بیری کے درختوں
کو پیدا فرمایا، یعنی وہ بہاریں ساری ختم ہو گئیں اور وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ رب العالمین نے کس قدر اس قوم پر کرم اور فضل فرمایا، لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دی، تو وہ قوم جو ہے بلندی سے پستی کا شکار ہو گئی۔ صدیوں سے جو قوم خوشحال تھی اپنی ناشکری کی وجہ سے اللہ خلق کائنات کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ خلق کائنات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔